नौजवानों एक बात याद रखो, अल्लाह ने पूरा जिस्म को बनाया ना? अरे बोलो भाई, बना के नहीं बनाया? अल्लाह ने पैदा किया, लीवर दिया, किडनी दिया और फेफड़ा दिया और धड़कन दिया और कुर्बान जाओ जिस्म का सारा आज़ा दिया। वहीं पर अल्लाह ने बाएं साइड में एक दिल दिया। दिल है, हार्ट है, धड़कन छे ना, हार्ट, लेकिन कुर्बान जाइए इसका सुकून अल्लाह ने अपने पास रखा। दिल मेरे सीने में है, इसका सुकून अल्लाह ने अपने पास रखा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है अगर तुम दिलों को सुकून चाहता है, कल्ब का सुकून चाहता है, तुम चैन चाहता है, मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। दौलत में सुकून नहीं है, दौलत तो सुकून को छीन लेती है। एक अल्लाह वाले के पास में, आलिम दिन के पास में एक आदमी गया, बोला कि हजरत मोगनी सुकून नहीं, चैन नहीं मिलो, मीरा तो सुतोई, आंख बंद है से खुले जाओ। तो हजरत ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो। बोला कि हजरत ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ना टाका है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, ना खेत है, ना जमीन है। काश मेरे पास दौलत होती, पैसा होता, सोना होता, चांदी होती, तब ना सुकून मिलता। तो आपने कहा ओ तुम्हें दौलत चाहिए? बोला कि हजरत दौलत तो चाहिए ही चाहिए, फिर सुकून है। तो अल्लाह वाले अंदर गए, आए, इतनी सी ईंट सोने का उठा के ले आए। बोला ऐसा करो, ले जाओ। ओ सोने का ईंट लिया, सीने में लगाया, ओ वो तो पागल हो गया खुशी से। और कुर्बान जाओ दिन भर घूमता रहा सोने का ईंट सीने पे लगा करके कि कहीं कोई ले ना ले। अच्छा रात हुई, खाना खाया, एक हाथ सीने पे लगा कर रखा दाब करके, एक हाथ से खाना खाता रहा। और कुर्बान जाइए रात में जब नींद आने लगी तो सोने की ईंट को तकिया में लगा लिया। और जैसे आंख बंद करता था फिर ख्याल आता था कहीं हम सो गए, कहीं कोई लेके चला गया, आंख खुल जाती थी। सुबह हो गई, बोला रे बाप, पहले तो जो भी थोड़ी बहुत सोते थे, ये तो सोना और वो सोने नहीं दे रहा है। वो सोना लेकर भागा, अल्लाह वाले के पास में कहा कि हजरत ये आपने मुझे क्या दे दिया? पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, लेकिन जब से आपने सोना दिया है ये तो औरों बेचैन हम हो गए। कुर्बान जाइए, अल्लाह के वली ने कहा, आलिम दीन ने कहा कि सुनो, तुम सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तेरे कल्ब को, अल्लाह तेरे दिल के अंदर में सुकून पैदा फरमाएगा। देखिएगा बहुत सारे लोग, नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जिस्म का वर्जिश है। नमाज सारा जिस्म का वर्जिश है, आंख की वर्जिश, गर्दन की वर्जिश, ये जो लगे हैं। और कुर्बान, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर ने कहा, सुनो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर ने कहा कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, 5 वक्त वुजू बनाता है, उसको जरासीम उसके बदन में नहीं फैलेगी, उसको कैंसर नहीं होगा। जो आदमी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी, उसकी रीढ़ की हड्डी जल्दी कमजोर नहीं होगी, घुटने की तकलीफ नहीं होगी। और सुनो, उसने बड़ा खुलासा किया कि उस मुसलमान को बड़ी बीमारी छू नहीं सकती। ये बात तो आज डॉक्टर रिसर्च करके बता रहा है। आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया। मेरे दीन में क्या नहीं है? आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग, साइंसदान लोग अपने मजहब को छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ओ गोल्ड डेविड, ये कौन है? गोल्ड डेविड कौन है? ये पादरी है जो ईसाइयों का जो चर्च होता है, भाई जानते हैं, चर्च जानते हैं ना, उसमें जो रहते हैं उसे पादरी कहते हैं, और उन लोग फादर कहते हैं, फादर। इस्लामी मुल्क से गुजरा, अजान हो रही थी, अजान की आवाज को सुनकर कदम रुक गया। और कुर्बान जाइए, अजान जैसे ही खत्म हुई मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ, और कुर्बान जाइए
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ امام صاحب سے جا کر ملا، بولا کہ امام صاحب ابھی اذان ہو رہی تھی، بڑی پیاری آواز لگی، دل کو لگا، ایسا کیجئے آپ کے مذہب کا کتاب قرآن ہے، کچھ پڑھ کر ہم کو سنائیے۔ امام صاحب نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، ان کا ارتھ سنایا۔ قربان جاؤ، ادھر امام صاحب قرآن پڑھتے جا رہے تھے، ترجمہ سناتے جا رہے تھے، اب گول ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ آخر میں لاسٹ میں آ کر کہا کہ حضرت بس کیجئے، اب کلمہ پڑھا کر ہم کو مسلمان بنا دیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہے، نوجوانوں میرے بچوں، اور قربان جاؤ مسجدوں کو آباد کرو۔ دیکھو دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت اتنے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کب بچہ پیدا ہو رہا ہے، کب لڑکپن ختم ہو کے جوان ہو جا رہا ہے، کب جوانی ختم ہو جا رہی بوڑھا ہو جا رہا ہے۔ دیکھیے ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج، ارے بولو بھائی، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہاں، اللہ کوئی بیماری ایسی پیدا کرتا ہی نہیں جس بیماری سے پہلے دوا نہ پیدا کرے۔ بیماری کوئی بھی ہو، بیماری سے پہلے اللہ دوا پیدا کرتا ہے۔ اس بیماری کا دوا یہ ہے، ہاں، لیکن ایک بیماری کا علاج نہیں ہے، بڑھاپا کا علاج نہیں ہے۔ بڑھاپا کا علاج ہے، بڑھاپا کا علاج ڈائریکٹ قبرستان، قبر ہے۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا ایک بازار ہے، بہت جلد یہ بازار بند ہو جائے گی۔ جو خریدنا ہے خرید لو، جو بٹورنا ہے بٹور لو، جو نیکیاں سمیٹنی ہے سمیٹ لو۔ نہ جانے یہ آنکھیں کب بند ہو جائے، نہ جانے یہ دھڑکن کب رک جائے، کہنا مشکل ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ بولو بھائی، ارے زور سے بولو۔ موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ بولا تیرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، ٹاکا ہے؟ بولا ہاں ہے۔ بولا اس کو آگے بھیجو، اس کو آگے بھیجو، مال آگے جائے گا، پیسہ آگے جائے گا، دولت آگے جائے گی، پھر ڈر نہیں لگے گا، دل بھی وہیں جانے کو کرے گا۔ اللہ قرآن میں 82 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہ کہتا جمع کرو، اللہ کہتا تھی خرچ کرو، آمی تمہ کی دیبو، خرچ کرتے رہو، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دولت لے کے آزماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے کچھ سونا آیا تحفے میں، ہدیہ آیا، تحفہ، اور قربان جاؤ تحفہ دینے والا، ہدیہ دینے والا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ تلاش کرو، کوئی ہے، اس سونے کو اٹھا کے لے کر جاؤ، ارے دو جلدی سے اسے دور کرو میری نظروں سے۔ مسلمانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کوئی نہیں ملا تو لوٹ کر آگئے کہ یا رسول اللہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم لے جاؤ، یہ سونا تم اٹھا کر لے کر جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ تو ابو ہریرہ کیا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ کے سینے میں جو اللہ کا علم ہے وہ چاہیے، میں سونا لے کے کیا کروں، قربان جاؤ مسلمانوں۔ یہ دنیا دیکھیے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے۔ ہم لوگ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ارے بولو بھائی، جنت کے لیے۔ جنت اتنی سستی مل جائے گی، آخرت کے لیے بنے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہر مسلمان، ہر مومن جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جو گناہ کیا ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اور قربان جاؤ تو کچھ دھلائی ہوگی وہاں، نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ دھلائی ہے بے، میلول چھڑال جاوے، باہر بعد جنت جاوے الحمدللہ، لاسٹ میں جائے گا۔ ہر مسلمان جس کے دل کے اندر میں
ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں، نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ پانچوں وقت کی نماز، ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بولا نماز پڑھ لو، آج کون دن چھے؟ تو ہم بولے کہ آج منگل چھے، بولا نہیں ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں۔ اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے پڑھبے؟ بولے مربع پڑھو۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو ہیرا بنایا، کیا بنایا ہے؟ ہیرا۔ اور ہیرا کی خوبی یہ ہے کہ ہیرا جب خریدنے جائیں گے آپ شو روم میں، کشن گنج میں تو ہیرا نہیں ملے گا، اس کے لیے دلی جانا ہوگا، بمبئی جانا ہوگا، کلکتہ جانا ہوگا، بڑا بڑا شو روم میں بڑی قیمت ہوتی ہے، لاکھ سے کروڑوں کی قیمت ہوتی ہے ہیرے کی۔ اور دیکھو آپ جائیں گے شو روم میں، دیکھیں گے شیشے میں بند ہیرا۔ ہیرا کی خاصیت یہ ہے، ہیرا کی خوبی یہ ہے کہ ہیرا چمکے گا، بولے بھائی چمکے گا نا، روشنی ہوتی ہے ہیرے میں، چمک 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 ہوتی ہے، قربان جاؤ لوگ سمجھ جاتے یہ ہیرا ہے۔ مسلمان تمہیں اللہ نے ہیرا بنایا ہے، اگر آپ ہیرا ہو تو چمک آنی چاہیے، اخلاق کے اندر میں چمک آنی چاہیے، کردار کے اندر میں چمک آنی چاہیے، عمل کے اندر میں چمک آنی چاہیے۔ اگر ہیرا ہے چمک نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہیرا نہیں ہے، پتھر، وہ پتھر ہے۔ قربان جاؤ، مسلمان ہوگا نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے بچوں وعدہ کرو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھو انشاءاللہ، میں دعا کر لوں الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور یہ ایک عمل میں بتاؤں گا الحمدللہ اس مجمع کے اندر میں، صحیح بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، کون عثمان؟ وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو، او قربان جائیے، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، دو بیٹیوں کو ایک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کاش میری 10 بیٹی ہوتی، اگر ایک ایک عثمان کے ساتھ میں نکاح کرتا جاتا، وہ مرتی جاتی تو 10 بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ بہت بڑے سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مال دیا، دل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر جب مدینہ کے لیے تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور مسلمانوں سنو، 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تھا۔ کتنے درہم تھے؟ 40,000، سب اپنے ساتھ لیے۔ گھر میں آپ کے ابا جو تھے حضرت ابو قافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنی بیٹی اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کو سب پتہ ہے، تو دادا پوچھنے لگا کہ بیٹی ابو بکر چلا گیا، ارے ہم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت اسما کہتی ہے کہ دادا چھوڑے ہیں، اب غم نہ کریں۔ بولے بیٹی کہاں ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، سب ابو بکر لے کے چلے گئے کیا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ کنکروں کو رکھ دی، اوپر سے کپڑا رکھ دی، اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی کہ دادا دیکھیے، ہاتھ رکھ دی کہ دیکھیے ہے نا؟ بولا ہاں 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 ہے۔ 40,000 درہم لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے لیے؟ دین کے لیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔
نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے. اور مسلمانوں سارا مال سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور قربان جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. اس کا احسان کا بدلہ تو میں نہیں چکا سکتا، میرا اللہ چکائے، میرا اللہ بدلہ چکائے. تو اللہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اچھا جنت میں گھر کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا. جلدی کریں ماشاءاللہ، جلدی کریں. جنت میں گھر بنائیں گے. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مسلمانوں شوگر ایک بیماری ہے، جانن نا؟ ارے بیماری ہے کہ نہیں بولیے بھائی جی. شوگر والے کو چائے پینے بولیے گا کہ بھائی چائے پیو، بولا ہاں چائے تو پیوں لیکن سننی چینی نہیں دیس. بولے کیا؟ بولے نہیں منہ شوگر چھے. شوگر چھے کیا کل کو تو شوگر چھے؟ بولا ڈاکٹر بولیا ہے نا چیک بھائی ہے نا ڈاکٹر بولیا آتی میٹھا نکال، میٹھا مت کھانا. کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا. میٹھے سے ہاتھ روک دیا. قربان جاؤ ڈاکٹر کی بات پہ یقین آ گئی، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، حرام چھوڑ دو پھر بھی کھا رہے. اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10. اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. ایک مسجد کے اندر میں آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہیں پر ٹھہرا تو پتہ یہ چلا کہ وضو خانہ نہیں ہے. ہمارے جماعتی بھائی آتے ہیں قربان جاؤ ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے. اور بتاؤ کتنی تکلیف کی بات ہے. ہمارے محلے میں مسجد ہو اور وہاں وضو خانہ نہ ہو، لوگ وضو بنانے کہاں جائیں گے؟ بھائی مسجد ہماری ہے، کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری کون بنائے گا؟ یوگی بنائے گا؟ وہ تو 80 سے بھاگے گا. مسجد ہماری ہے، ہم بنائیں گے الحمدللہ. اللہ نے دیا ہے، ہم بنائیں گے الحمدللہ. تو قربان جائیے میرے بھائیوں، یہ وضو خانہ اور کیا کہتے ہیں کہ باتھ روم وغیرہ ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام ہو جائے تاکہ ہمارے جماعتی بھائی جب باہر سے وہ مہمان بن کر میرے علاقے میں آئے، دین کی دعوت لے کر آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو آرام ہو، سکون ہو الحمدللہ. تو قربان جائیے جب ان کے دلوں کو سکون ملے گا، جب ان کو راحت ملے گی، ان کو فائدہ ہم پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہم کو بھی عطا فرمائے. تو جلدی سے 5 آدمی تیار ہو جائے. دیکھیں ہم تھوڑے مانگیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وضو خانہ کی ذمہ داری کم از کم ایک آدمی اٹھا لے کہ حضرت وضو خانہ میں جو خرچ ہوگا میں اکیلا ادا کروں. ابھی رانچی کا جلسہ تھا اور قربان جائیے مسجد کے حوالے سے جلسہ تھا، میں 10,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان نے کہا حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. ہم نے کہا کہ بابو 1 لاکھ روپے تم شادی کی ہو؟ بولا ہاں. بیوی جی نا؟ بولے اکیلے جنت میں جائے گا، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ بیوی کے نام سے. ہم نے کہا کہ والدین ہیں؟ بولا کہ الحمدللہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے. ہم نے کہا کہ تم میاں بیوی جنت میں جاؤ گے، بیوی او ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا الحمدللہ 1 لاکھ ماں کے نام سے 1 لاکھ باپ کے نام سے. پھر وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ حضرت کتنا خرچ ہے مسجد میں؟ ایک نوجوان وہیں بیٹھا تھا، بولا کہ 7 سے 8 لاکھ. بولا پورا خرچہ میں اکیلے ادا کروں گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں، اس مجمع کے اندر میں کم از کم 5 آدمی 5-10 ہزار روپے دینے والے کم از کم 5 آدمی کھڑے ہو جائیے. مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو. آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا. بے شک بے شک. اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا. جب چندہ دے دیے تو اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ کیجئے گا کہ یا اللہ یہ مال میں نے تیرے گھر میں لگایا ہے، اللہ تو اسے قبول کر لے. اب میرا اللہ اسے پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. میں نے کہا نا ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. کوئی پہلا سخی تیار ہو جاؤ انشاءاللہ، ہم اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں دعا کر دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائیے. 5,000 دے دیے چاہے 10,000 دے دیے، 20,000 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. اگر 5 لاکھ بھی دے دیے گا ہم لے لیں گے، ہم کو کوئی دقت نہیں ہے. آپ سوچ لیجیے. کھڑے ہو جائیے تھوڑے ماشاءاللہ. حضرت نام لکھ لیجیے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. بھائی نام کیا ہے بابا؟ نام پوچھیے.
नाम पूछे, आ जाइए, आगे आइए भाई। दूसरा आदमी खड़े हो जाए, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान खड़ा हो माशाल्लाह, दूसरा नौजवान कोई खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें, 5 आदमी तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। असीम अख्तर साहब, माशाल्लाह जनाब असीम अख्तर साहब 5000 रुपये। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा ये भाई, जल्दी करे भाई, तुप्पा मारी करने वाले भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5000 रुपये। क्या आपसे क्या मांग रहे हैं हम? क्या मांग रहे हैं? ज़मीन मांग रहे हैं? 1 बीघा ज़मीन दे दिए? नहीं, ज़मीन आपको मुबारक हो, आप रखिए। सोना नहीं, सोना नहीं चाहिए भाई हमको। चांदी आपको मुबारक हो, आपकी हवेली मुझे नहीं चाहिए, आपको मुबारक हो। सिर्फ अगर हो सके तो 5-10 हज़ार रुपये दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अल्लाह के घर का काम हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। क्या रकम है? अब सोचिए ना, लेके जाइए 5000 रुपये किशनगंज, एक झोला लीजिए, 5000 रुपये पॉकेट में रखिए और जाइए ना, झोला नहीं भरेगा, 5000 रुपये खत्म हो जाएगा। कसम खुदा कि आप यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हे नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, ए देखिए, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे मुखिया तनवीर साहब दामद बरकातहू, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ऐसे ऐसे नौजवानों को, ये मुखिया नहीं, अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन आमीन आमीन, आमीन बोलो भाई। इन्होंने पूरा टेंट का खर्चा उठाया। मुखिया साहब हैं यहाँ? अल्लाह अल्लाह, हम मुखिया साहब से कहेंगे कि मुखिया साहब ये टेंट का आपने जिम्मेदारी खर्च उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं वज़ू खाना का खर्च उठा लिए, तो मैं इंशाल्लाह सबके लिए 5 दुआ, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया तनवीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू खाने का मसाला हल हो गया, टेंट का मसाला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो टॉयलेट वगैरह का काम रह गया है। अल्लाह हमारे मुखिया तनवीर साहब के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह इज़्ज़त में, ओहदे में, अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में अगर हयात से हैं, उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अगर चले गए हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। पूजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक कोई मर्द मुजाहिद और खड़े हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद? बस कुछ पैसे रह गए जो टॉयलेट वगैरह का कहते हैं कि माशाल्लाह बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नोमान अख्तर इब्राहिमी साहब दामद बरकातहू तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे फ़ौरन बाद हजरत का खिताब होगा, बयान होगा, दिल जमी के पास सुनना है। भाई तीसरा आदमी जल्दी खड़े हो जाए। है कोई? है भाई जल्दी करे भाई, कोई नहीं, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला, बिल्डिंग वाला, कोठी वाला, दुकान वाला, ओहदे वाला अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 टका की छे, बेसी रकम तो नहीं है। कोई है? तीसरे नंबर पे एक आदमी, मुखिया तनवीर साहब के जैसा कोई मर्द मुजाहिद, असीम साहब के जैसा कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई? है, जल्दी करे माशाल्लाह। तीसरा आदमी, 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि कोई ना कोई बंदा इंशाल्लाह तैयार हो ही जाएगा तीसरे नंबर पे। जल्दी करे मेरे भाई, जल्दी करे अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना क्या है मेरे भाई? ए देख तीसरा नौजवान आ गया, वाह भाई। अमीनुद्दीन, और अमीनुद्दीन बाबू 5000 रुपये अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, अल्लाह घर में अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अब अबू मैं तकरीर कर रहा हूँ, बात करते हैं। 3 जन हो गए, अल्लाह नबीर 4 यार, अल्लाह के नबी के 4 यार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टका दिए तो अपना जो हमें दुआ करो तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है भाई जल्दी करे मेरे भाई, जल्दी करे अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना क्या है मेरे भाई? क्या 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 मांग रहे हैं? अपना घर बन रहा है, अपना अगर घर बनाते हम तो सारा काम अपने घर का हम खुद का पैसे से करते हैं। अल्लाह का घर बन गया है, कुछ काम बाकी है,
الحمدللہ یہ تو اس میں خوشی کی بات ہے کہ میرا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنا دیجئے، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ قربان جائیے، یہ تو باقی ہے بھی نہیں ہے، اور جانا تو ہے ہی ہے بھائی، جانا ہے نا، جانا ہے نا، کہاں جانا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہاں جانا ہے نا۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے۔ یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائیے، ماسٹر صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، وکیل صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، کوئی پارشد صاحب ہے، ممبر صاحب ہے، سرپنچ صاحب ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی نوجوان ہے، جلدی کرے بھائی، چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ۔ بڑے بڑے پیسے والے زمیندار لوگ، سخی لوگ، دین والے لوگ الحمدللہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے اگر آپ تعاون کر دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے ہی آپ نیت کریں گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کب تک؟ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے کوئی ہے بھائی؟ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی تو چاہیے بھائی، 3 آدمی ہوئے، اللہ کسی کو توفیق دے دے ماشاءاللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک بند۔ اے نوجوان آیا، امی ابا کا نام ماشاءاللہ 4 جن ہوئے گلو۔ ایوب بابو نام بھی بڑا پیارا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ قربان جائیے، اللہ ان کے دین قبول فرما، عمر میں کمائی میں گھر میں برکت دے، اللہ ان کے والدین اس دنیا میں چلے گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ دن و رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے الحمدللہ۔ 5ویں نمبر پہ کوئی سخی ایک اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان؟ 5ویں نمبر پہ انشاءاللہ اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا الحمدللہ۔ دعا کرے دے وہ اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا، 5000 روپے دینے والا ہے۔ کوئی ہے نوجوان؟ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। 5ویں نمبر پہ ایک نوجوان، بس ایک لاسٹ چاہیے انشاءاللہ۔ لاسٹ کوئی اپنے والدین کی سال و سبق۔ اے نوجوان آیا، واہ بھائی واہ، کیا کہنے، مستقیم الحمدللہ۔ اپنے والد کے نام سے، والدین مرحوم کے نام سے اللہ ان کے والد کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے دا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ اللہ اس نوجوان کو اس کا جزا یہاں بھی دے، آخرت میں بھی عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ কত জন হলো؟ 5۔ اور بولوں نا 5 جن ہو لو ماشاءاللہ۔ ایک آدمی اور ہو جاتا تو اچھا رہتا، 6 ہو جاتا کم سے کم۔ ہے کوئی ہے؟ 6 نمبر پہ ایک نوجوان کوئی اور تیار ہو جاتا، کوئی ایک آدمی۔ اجی سودا کو سستا کروں، 1000 1500 2000 2500 3000 4000 دینے والے کم سے کم 1000 روپے۔ دیکھیے کیش ہے، کیش دے دیے، کیش نہیں ہے نو پرابلم، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے چھے نا، فون پے کرو دو، فون پے نہیں چھے، اسی کے بغل میں گوگل پے ہے، گوگل پے کر دو،
गूगल पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 1000 रुपये आप दे देंगे, आप 1000 रुपये अगर दे देंगे क्या आप गरीब हो जाइएगा? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला भाई, आइए लिखिए माशा, इधर लिखा दिए भाई, जल्दी करें भाई, जल्दी करें माशाल्लाह, 2 मिनट के अंदर में अब खड़े हो जाए। जिनको जिन क्या कहते हैं 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 देना है कोई है भाई? 1000 रुपये देना भाई, 1000 रुपये देना, ज्यादा नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 देने वाले कुछ लोग, ये हमारे एक भाई तैयार हुए माशाल्लाह, 1000 वाले 5000, अल्लाह 6 हो गए। देखिए हम 1000 मांग रहे हैं, 5000 दे रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कितने हो गए 5000 वाले? 6 हो गए। 6 जन हो लो। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, एक आदमी और तैयार हो जाइए। हम ज्यादा नहीं मांगे, 5000 दे सकते, बस 1000 वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए। 1000 वाले कोई हैं भाई? बहुत है। भाई 1000 वाले कोई हैं? जल्दी करें ना माशाल्लाह। अब बताइए, सोचिए, 1000 रुपया लीजिए, 1000 रुपया लीजिए, 2 को पनसैया और झोला लीजिए। यहाँ कौन सा बाजार है नजदीक में? हल्दी खोड़ा हाट से। और हल्दी खोड़ा हाट आप चले जाइए, यहाँ 2 किलो बैगन लीजिए, 2 किलो आलू लीजिए, और भिंडी, करेला, कद्दू, आलू जो भी है ले लीजिए। बोले पता पैसा तो खत्म हो गया, धनिया करने लूँ, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा।